بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف ٹی وی سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ حافظ الاسد کا زمانہ تھا۔ دمشق کا معروف تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس 1 ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 10 دن کا وقت رہ گیا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش ہونے کے باوجود بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ہر چیز ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے۔ وہاں کئی مہینے ٹیسٹ کروانے کے باوجود ایک سینئر ڈاکٹر نے ایک دن آ کر آرام سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ باقی اپنا قیمتی وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری میں نہ جانے کتنی دیر وہ تاجر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب وہ سوچتے سوچتے ایک بے رونق اور تنگ سے پل پر جا پہنچا۔ سڑک پار دوسری طرف گلی کی لائٹ کے نیچے ایک عورت کھڑی ایک آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ عورت کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ انداز گفتگو منت سماجت والا تھا۔ وہ بندہ اوباش قسم کا لگ رہا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار کم ہو گئی۔ اس کے کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہو گئی تو عورت کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اوباش بندہ مان نہیں رہا تھا۔ وہ اس کو آدھی سے بھی کم قیمت دینا چاہ رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ بلکہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے۔ ایسا بولتا ہوا وہ کندھے اچکاتا ہوا چلا گیا۔ خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہی۔ وہ تھوڑا آگے خاتون کی طرف چل دیا۔ خاتون اس کو دیکھ کر چوکنی ہو گئی۔ امید بھری نظروں سے اس کے قریب آیا۔ وہ دیکھ رہی تھی۔ نزدیک پہنچنے پر خاتون آگے بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میں نے گزرتے ہوئے آپ کی اس آدمی سے گفتگو سنی۔ میری بہن بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ بظاہر مضبوط نظر آ رہی تھی اچانک رونا شروع ہو گئی۔ بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جو رات کے اس پہر سڑک پر کسی کا انتظار کروں، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت یہاں ہوں۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس تاجر نے مزید نرمی سے کہا کہ دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے بہن، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں پڑوسی اور رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، مگر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب تو مالک مکان کا بھی صبر ختم ہو گیا ہے۔ کل شام تک کا ٹائم دیا ہے اس نے، اگر اس کو کرایہ نہ دیا تو وہ سامان باہر پھینک دے گا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ سوائے اپنے آپ کو۔ یہ بتاتے ہوئے اس عورت کی آواز بیٹھ گئی۔ اس تاجر نے دوسری طرف بہانے سے منہ کر کے آنسو صاف کیے اور بولا، کوئی بات نہیں۔ تاجر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے تو اس کے پاس اس وقت نہ ہونے کے برابر پیسے تھے، کیونکہ جس عالم میں وہ گھر سے نکلا تھا اس کو کوئی ہوش نہ تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھیں اور مجھے اپنا گھر کا پتہ بتائیں۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر یقین کرے یا نہ کرے۔ اس تاجر نے ایک دفعہ پھر خاتون کو یقین دہانی کروائی کہ جاؤ گھر اور بس گھر کا پتہ بتا دو۔ اس نے گھر کا پتہ بتایا اور پھر ایک طرف چلی گئی۔ اس نے خاتون کو جاتا دیکھ کر واپس مڑا اور اپنے گھر کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی بڑی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لی اور خود گاڑی چلاتا ہوا 24 گھنٹے کھلے ہوئے اسٹور سے راشن کی بڑی مقدار گاڑی میں بھری اور اس عورت کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکایا اور دروازہ کھلنے پر سارا راشن اس عورت کے گھر میں چھوڑ دیا اور بولا، صبح میں مالک مکان سے خود بات کر لوں گا اور ہر مہینے انشاءاللہ ایک مخصوص رقم آپ کو مل جایا کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے کچھ کہے سنے بغیر
واپس مڑا اور چلا گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کی حالت میں کھڑی دیکھتی رہ گئی اور گاڑی سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس آدمی کی کیفیت اب بالکل مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے اس کی جو حالت تھی وہ یکسر بدل گئی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزارنے کی فکر نہ تھی۔ ہفتہ 10 دنوں کا خیال آتے ہی اس نے ایک کاغذ قلم نکالی، اس عورت کے گھر کا پتہ لکھا اور وصیت لکھی کہ ہر ماہ 4 لوگوں کے خرچے کے حساب سے اس گھر میں رقم بھیجی جائے۔ اس نے کاغذ ایک لفافے میں ڈال کر تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگا کہ اپنا آخری سفر شروع کرنے کے لیے میں تیار ہوں یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، مزید 10 دن پھر سے گزر گئے، پھر 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں کے اصرار پر بھی وہ ہسپتال نہیں گیا اور پورا مہینہ گزر گیا۔ اس نے اگلے مہینے کی رقم خود بھیجی۔ پھر اسی طرح ایک ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق ہر مہینے رقم بھیجتا رہا۔ 10 سال گزر گئے اور پھر اس طرح 20 سال گزر گئے۔ ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، وضو کیا اور نماز شروع کی۔ سجدے میں دعا کرتے ہوئے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں اور وہ سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کے پاس چلا گیا۔ یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو ابھی آنا ہے۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ خیر، تدفین اور دیگر معاملات سے فارغ ہونے اور رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں 7 دن گزر گئے۔ گھر والوں اور بچوں نے جب اس کی تجوری کھولی، اس میں سے وہ لفافہ نکلا جس میں ان کے باپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط موجود تھا اور اس پر ایک پتہ لکھا تھا جس کے مطابق 20 سال سے ان کے والد اس گھر میں ہر مہینے ایک رقم بھیج رہے تھے۔ اس خط پر لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق رقم 7 دن لیٹ ہو گئی تھی۔ رقم لے کر وہ اس گھر پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکانے پر خاتون باہر آئیں جو اب 50 سال سے اوپر کی ہو گئی تھیں۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے بیٹے نے خاتون سے مؤدبانہ انداز میں کہا، ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے ہر مہینے آنے والی رقم دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم 7 دن لیٹ ہو گئی۔ وہ اصل میں ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں بیٹا، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ آپ لوگ میری طرف سے اپنے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ کہہ دیجیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور میری طرف سے انہیں آداب کے ساتھ بتائیے گا کہ اب انہیں یہ رقم بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ بیٹا حیرانگی سے بولا، اب کیوں ضرورت نہیں؟ خاتون نے خوشی کے آنسو کے ساتھ جواب دیا، اللہ کے فضل و کرم سے مہینہ پہلے میرے بیٹے کی ملازمت لگ گئی ہے اور 7 دن پہلے ہی اس کو پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھیں۔ تاجر کے بیٹوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک گیا تھا کہ 7 دن پہلے میرے بیٹے کو پہلی تنخواہ ملی ہے اور 7 دن پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی اللہ پاک نے اس خاتون اور اس کے بچوں کی روزی کا بندوبست اس آدمی کے ذمہ لگا دیا تھا، اور جیسے ہی اس کا بیٹا کمانے کے قابل ہوا، اللہ نے ان کی ذمہ داری بھی پوری کر دی، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ بے شک اللہ بہتر سے بہترین کا انتظام کرنے والا ہے، اور کہتے ہیں رازداری سے دیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور خیرات کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گی۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اللہ اکبر ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔